أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم صعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم. علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، کیا نہیں دیکھا آپ نے علم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو یزکون انفسهم اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں کہ ہم بہت پاک ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے کے برابر بھی. فتیلا کہتے ہیں گٹھلی میں جو کھجور کی گٹھلی میں ایک چھوٹا سا دھاگا سے لگا تھا، اس کو کہتے ہیں فتیلا. دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں. انظر کیف یفترون، آپ دیکھ لیجیے ان لوگوں کی طرف، یفترون علی اللہ الکذب، جو افترا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ. وکفی بہ اسما مبینا، اور یہ کافی ہے اسم مبینہ، کھلے واضح گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھا جائے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا. یؤمنون بالجبت، وہ ایمان رکھتے ہیں جبت پر. جبت کہتے ہیں بت کو بھی اور جادو کو بھی، جادو فالس کو اس کو جبت کہتے ہیں. یؤمنون بالجبت، وہ جادو پر یا بت پر یقین رکھتے ہیں. وہ طاغوت اور شیطانی کام جتنے بھی وہ طاغوت ہیں اور طاغوت پر. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں ان للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو ایمان لائے راستے کے لیے، یعنی زیادہ سیدھے راستے پر ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. یہودی کہہ رہے ہیں اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں الذین لعنہم اللہ، جن پر لعنت کی اللہ نے. ومن یلعن اللہ، پر جس پر لعنت کر دے اللہ، فلن تجد له نصیرا، پس نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار. ام لہم نصیب من الملک، کیا اور اگر ہو ان کے لیے کوئی حصہ، نصیب ان کو حصہ من الملک بادشاہی میں، فاذن، پس اس وقت لا یؤتون الناس نقیرا، وہ نہیں دیں گے، وہ بالکل نہیں دیں گے لوگوں کو نقیرا، ایک تل کے برابر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی وہ لوگوں کو نہیں دیں گے. اگر ان کو ملکیت کو بادشاہ ان کا حصہ ہوگا تو اس وقت وہ بالکل بھی نہیں دیں گے، ایک تل کے برابر ہی. ام یحسدون الناس،
کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی اس پر ما آتاہم اللہ من فضلی جو عطا کیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، ما آتاہم عطا کیا انہیں اللہ نے من فضل اپنے فضل سے، فقد بس یقیناً آتینا ہم نے عطا کیا آل ابراہیم آل ابراہیم کو الکتاب والحکمہ حکمت اور کتاب، وآتیناہم ملکا عظیما اور ہم نے عطا کیا انہیں عظیم بادشاہی ملک عظیم، ومنہم پر ان میں سے من آمنا کچھ کو جو کوئی ایسا جو ایمان لیا بھی اس پر، ومنہم من صد عنہم عنہ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو منہ پھیرتا ہے، جو منہ پھیر جاتا ہے اس سے، جسے منہ پھیرا اس سے، وکفا بجہنم صغیرا اور کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی آگ اس کے لیے، ان الذین کفروا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات سے، سوف نصلیہم نارا ان قریب ہم ڈالیں گے انہیں جھونک دیں گے انہیں نارا آگ میں، کلما نضجت جلودہم جب بھی ناضجت جل جائے گی یا گل جائے گی جلودہم ان کی کھالیں، فبدلناہم بس بدل دیں گے ہم انہیں، یعنی ان کی کھالوں کو بدل دیا جائے گا جلودن کھالوں سے، غیرہا دوسری سے اس کے علاوہ دوسری کھالوں سے کھال بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب تاکہ وہ مزہ چکھیں عذاب کا، ان اللہ کان عزیزا حکیما اور بے شک اللہ عزیز غالبی حکمت والا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان قریب ہم ضرور دیں گے انہیں ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا اور رہنے والے ہوں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ، لہم فیہا ان کے لیے ہوں گے وہاں ازواج مطہرہ پاکیزہ جوڑے، وندخلہم ذلا ذلیلا اور داخل کریں گے ہم انہیں ذلن سائے میں، ذلیلا بہت نئے سایوں میں ہم ان کو داخل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں مختصر سی تفسیر، آج صاف صاف آیات، اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں، بالکل آسان۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم کیا نہیں دیکھا آپ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں نا، یہود و نصارہ کی مذمت کی کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو، ہم نے پڑھا نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی جنت میں جائے گا نہیں، جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا نصارہ ہوگا، یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک سمجھا کرتے تھے۔ اس کی اور مذمت کی گئی کہ اپنے آپ کو پاک نہ کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون پاک ہے اور کون نہیں ہے، پر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پہلے ایمان اور عمل صالح کی توفیق دیتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں اس سے اچھے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کراتا ہے، تو پھر وہ اس کے ذریعے اس کو پاک کرتا ہے، پہلے ایمان کی توفیق دے گا، پھر اچھے کام کروائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں پھر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اس طرح کسی اپنے آپ کو کہنا کہ جی بہت میں بڑا پاک ہوں، اس کے منع کیا گیا، اور اسی طرح کسی دوسرے کی تعریف کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی کے جھوٹی یا اس کے منہ پہ تعریف کرنے سے کام خطرناک ہو جاتا ہے، وہ آدمی وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کسی کو تعریف خود سامنے ہو یا مبالغہ کے ساتھ ہو تو منع کروایا۔ جیسے سیدنا ابوبکر بیان کرتے ہیں ایک شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو ایک آدمی نے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ ایسا آپ نے 3 مرتبہ پھر کہا اگر کسی کے لیے اپنے بھائی کی تعریف کرنا ضروری ہو تو یوں کہے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی ان میں خوبیاں پاتا ہوں اس کا حساب کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آپ نے کسی کی تعریف کرنا یوں کہنا کہ میرا یہ گمان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نیک آدمی ہے، وہ اچھے کام کرتا ہے، وہ اچھا آدمی ہے، مگر کسی کو ویسے کہنا کہ جی بہت نیک آدمی ہے اور خاص اس کے سامنے تعریف کرنا، تعریف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اس کی تم نے گردن کاٹ دی۔ اسی طرح منہ پر تعریف کرنے والوں کا مقصد ویسے بھی دوسرے کا بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ جی سیدنا مقداد بن عمر بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر خاک ڈال دیں۔ چہرے پر خاک ڈالنے کا مطلب بالکل واضح کہ تعریف کرنے والے شخص کے منہ پر مٹی ڈال دی جائے، جس طرح کے راوی حدیث صحابہ رسول سیدنا مقداد بن عمر نے حاکم وقت کی ان کے منہ پر تعریف کرنے والے شخص کے چہرے پر مٹی پھینکی تھی، پھر ان سے پوچھنے پر فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشامد کرنے والوں پر کہ منہ پر اسی طرح مٹی پھینکنے کا حکم دیا۔
یعنی اس سے اس کا مطلب ہے کہ ممنوع تعریف سے مراد وہ تعریف ہے جو آپ کی کسی کی خوشامد یا مبالغہ آمیز ہو. اگر ایسی تعریف جس میں اس شخص کی خود پسندی اور ریاکار مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، یعنی وہ اس کو سمجھنے لگے ریاکار ہو جائے اور وہ سمجھے کہ بس میں تو بہت بڑا پاکیزہ شخص ہو گیا، یا وہ اپنے آپ کو دوسروں کو کمتر سمجھنے لگ جائے کہ جی بس میں نمازی ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں اور تو سب مجھ سے نیچے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مذہبی معاملات اور بھی معاملات ہیں. کسی کی بیجا تعریف اس کو خود پسند بنا دیتی ہے، تو اس سے منع کیا گیا. اگر واقعی اگر کوئی شخص ہے قابل تعریف اور اپنی تعریف سن کر شخص میں کسی کے مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو اس کی تعریف کی بھی جا سکتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بعض صحابہ کرام کی تعریف ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے کہ فلاں شخص اچھا ہے، کسی کی تعریف کرتے تھے، کسی کو یہ بتا دیتے تھے کہ یہ جنتی ہے، اور ہر اتنی اس طرح بھی تعریف کیا کرتے تھے. تو اس کو منع نہیں کیا گیا. ان لوگوں کے لیے خاص طور سے اگر تعریف انسان کو تھوڑا سا مغرور بنا دیتی ہے اس سے بچنا ہی چاہیے. پھر بتایا انظر کیف یفترون اللہ الکذب، دیکھ ان پر وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر. انظر کیف، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. فتیلا، فتیلا کہتے ہیں جو ہم کھجور کھاتے ہیں اس کی جو گٹلی ہوتی ہے، چھوٹا سا دھاگا اس کے گڑھے میں لگا ہوتا ہے، اس کو فتیلا کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو ذرہ برابر بھی ایک دھاگے برابر کسی کو ظلم نہیں کرے گا. اگر وہ پاکیزگی کے ساتھ آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر اس کا حساب کرے گا، اور اگر وہ نیکیاں لے کے نہیں آیا، بدی کے ساتھ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو سزا دے، اس کی مرضی ہے. تو انظر دیکھیے ان لوگوں کو جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ جھوٹ باندھنا وکفا بھی اسم مبینہ، یہی کافی ہے اس کے صحیح گناہ گار ہونے کے لیے، یہی کافی ہے. یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ کہ اللہ پر جھوٹ جو شخص باندھے اس کا اتنا بڑا وہ اتنا جری ہو گیا ہے کہ اس کا اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا. اللہ پر جھوٹ باندھے پھر اس سے بڑا گناہ گار تو کوئی نہ ہوتا، یہ کھلا وہ گناہ گار ہو گیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور کے کام آگ کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی جہنم میں لے کے جاتے ہیں. اس کا وہ نافرمانی کرے گا، گناہ کے کام کرے گا، جھوٹ بولے گا تو اس کو تو کوئی شرم ہی نہیں ہے. جھوٹ بولنے والا شخص تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو ہم نے جیسے پڑھا نا کہ ایک شخص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ میں چوری بھی کرتا ہوں اور میں جھوٹ، تو آپ کو میں کیا چھوڑا، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس نے جب جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس کو شرم آنے لگی کہ میں جا کے سچ کہوں گا کہ میں نے چوری کی ہے. یا مجھ سے پوچھیں نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی تو میں جھوٹ بولوں گا. تو جھوٹ بولنا چھوڑنے سے بہت فرق پڑ جاتا ہے، وہ خود بخود انسان بہتر ہو جاتا ہے. اس لیے جھوٹ کی عادت سے بچنا چاہیے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کا فرمایا کہ الم تر الذین اوتوا النصیب، وہی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کتاب کیسے دیا، یعنی یہودی ان کو انہیں کی کتاب کیسا دیا گیا. یؤمنون بالجبت، وہ ایمان رکھتے ہیں جبت پر، یعنی کہ بتوں پر یا جادو ٹونے پر. جادو ٹونے کو بھی جبت بھی کہا جاتا ہے. تو وہ اس کو جیسے پڑھا ہے ہم نے کہ جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے بھی وہ کفر کرنے لگے، جادو ٹونا، جادو سیکھتے تھے، یعنی کفر سے تشبیہ دی گئی اسے. تو وہ بھی کفر ہی تھا، وہ جبت کا تھا نہیں، یعنی جادو ٹونا اور گناہوں کی بتوں کی پوجا کرنا جبت. اور طاغوت، طاغوت ہر وہ کام جو کوئی شخص کرے شیطان کی پیروی میں، یعنی جو کام شیطان کروا رہا ہے، شیطان کے جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے سارے طاغوت کی، اس کی طاغوت کی پیروی کرنے کے. اور ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ اندازہ لگائیں یہودیوں کی آپ صلی مخالفت میں، کہ انہوں نے مشرکین مکہ کو جن کو یہ جانتے تھے خود اہل کتاب ہیں، آسمانی کتاب یہ ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انہوں نے صفات میں ان کو یقین تھا کہ اللہ کے یہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود صرف مخالفت میں، حسد میں کہ یہ ہمارے اس آل ان کے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے کیوں نہیں ہوئے، ان کی مخالفت حسد سے وہ ان کا حال یہ تھا کہ مشرکین مکہ سے یہ کہہ رہے ہیں جو کہ بتوں کو پوچھتے ہیں، کہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ زیادہ ایمان راستے کے ایمان کی ہدایت کے راستے میں تم لوگ ان سے زیادہ صحیح ہو. من الذین آمنوا سبیلا، ان لوگوں کے مخالف جو ایمان لے تم زیادہ ہدایت کے راستے پہ ہو. یعنی مخالفت میں یہ حال تھا ان کا، اور اسی لیے انہوں نے ان کو پیغامات بھی بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، اور پھر وہ سب کو ان کو انہیں کی بدماشی کی وجہ سے، چالوں کی وجہ سے سارے مشرکین مکہ اور بھی سارے قبیلے مکہ مدینہ منورہ پہ چڑھ دوڑے ان یہودیوں کے اکسانے پہ، اور پھر وہ جنگ خندق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھدوانی پڑی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہے کہ وہاں سے انہیں پسوائی اختیار کرنی پڑی، وہ وہاں سے بھاگ گئے.
مگر یہ حرکتیں ساری یہودیوں کی تھی، یہ وہ ان لوگوں نے انہیں اکسایا اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ، تمہارا دین بالکل صحیح ہے، یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں، اور ان کو لے کے آتے. یہودیوں کی خباثتیں ہیں، جانتے بوجھتے اللہ کے رسول کی صفات کو چھپانا اور ایسی ایسی حرکتیں کرنا جس سے اسلام کو نقصان پہنچے، ہمیشہ سے کرتے ہیں اور آج بھی ان کا یہی حال ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کر دیں اس کے لیے تم کوئی بھی مددگار نہیں پاؤ گے. پھر کون ہوگا اللہ کے مقابلے میں؟ اگر اللہ ہی مدد نہیں کرے، جو اللہ نے لعنت سے مراد کرے ہمیں سے دور کرنا. لعنت کرنے کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو رحمت سے دور کر دیا. جس کو اللہ اپنے رحمت سے دور کر دے اس کو کوئی نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی والی وارث ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چالوں سے، ان کے نقش قدم پہ چلنے سے ہمیں بھی باز رکھے. یہودیاں ابھی بھی بہت زیادہ چھائے ہوئے، ہر کام پہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کی پیروی کی جائے، اور بدقسمتی سے ہم ان کے پیچھے چل پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے. ام لہم نصیب من الملک، اب ان کو بتایا گیا کہ اگر ان کو ہو ان کو یا ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کہے کہ کیا ان کا بادشاہت کو حصہ مل گیا ہے، اور اگر بادشاہت اگر ان کو حصہ مل جائے گا فائزن، تو اس وقت لا یؤتون الناس نقیرا، وہ ایک بھی تل کے برابر بھی، دھاگے کے برابر بھی کسی کو وہ کچھ بھی نہیں دیں گے، لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے. یار اتنے کنجوس ہیں وہ کہ وہ کسی کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہوں، وہ سب کچھ خود ہی رکھیں گے. یہودیوں کو بتا رہے ہیں یہودی بہت ہی زیادہ کنجوس قوم ہے. تو یہ اگر ان کا کوئی حصہ ہے یا ان کے پاس کوئی سلطنت کا کچھ حصہ ہے اگر ہوتا، تو اس وقت وہ اتنے کنجوس ہوتا کہ کسی دوسرے شخص کو کچھ بھی نہ دیتے. جیسے نا بنی اسرائیل میں آگے بنی اسرائیل میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، کہتے کہ اگر تم میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے کہ خرچ نہ ہو جائے، انہوں نے روک لینا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ام یحسدون الناس، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جو اللہ نے انہیں دیا وہ اپنے فضل سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسحاق کے بجائے بنی اسماعیل میں بھیج دیا، اور انہیں یقین تھا کہ نبوت جو چلتی آ رہی ہے، حالانکہ بنی اسرائیل میں کتنے پیغمبر آ رہے ہیں سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ اسے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو انہیں دے دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے جو عطا کرے. ویسے بھی اور بھی چیزوں میں اللہ نے کسی کو دیا ہو تو اس میں کسی سے حسد کرنے کے لیے منع کیا، یہ بھی اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. مگر اصل یہاں پہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کے بھیجا مکہ میں عربوں میں، اس سے ان کو حسد تھا. تعالیٰ کے اللہ کہہ رہا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، بس یقیناً ہم نے عطا کیا آل ابراہیم کو. ابراہیم کی اولاد ہے ساری، ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام، تو ابراہیم کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اور حکمت دی. وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، اور وہ عطا کیا ہم نے، دیا انہیں ملکن عظیما. سلیمان علیہ السلام کی جتنی بڑی سلطنت تھی، جتنی بڑی بادشاہت تھی، کسی کو اللہ نے نہیں دی. تو میں نے دعا ایسی کی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت دے تو آج تک کسی کو نہیں دی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ساری اتنی بڑی بادشاہت دی کہ وہ چرند پرند کی آواز، وہ بھی آواز ان کی بھی سمجھا کرتے تھے، جن ان کے تابع تھے، اور جہاں وہ چاہتے تھے ایک مہینے مسافت میں وہ چلا جائے ان کے، یعنی وہ چلے جایا کرتے تھے، ان کے قالین سمجھ لیا جہاز کی طرح ان کو دے دیا گیا. پھر ان میں یہ بتایا کہ یہ جو دی گئی ان پہ ذات صرف ومنہم، اب آل ابراہیم میں سے ومنہم من آمن بہ، اس میں کوئی ایسا ہے جو اس پر ایمان لایا، ومنہم من صد عنہ، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اس سے منع کے رک گیا. یعنی یہ یہودی ان میں سے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، پہلے پڑھا نا کہ یہودی سب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ ذکر بھی کرتے ہیں، سجدے میں کی جاتے ہیں، ہم نے پچھلے آیات میں پڑھا ہے. ان کی فمنہم من آمن بہ، کچھ ان میں سے ایسا بھی جو کوئی ایسا ہے جو اس پر ایمان لے آتا ہے، ومنہم من صد عنہ، جو ایسا بھی ہے جو اس سے رک جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ومن وکفیٰ بجہنم سعیرا، تو جہنم ہی جلانے کے لیے کافی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی. جب ان کے مقابلے میں پھر ان لوگوں کے لیے ان الذین کفروا بآیاتنا، بس بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات سے،
اللہ ताला कहते हैं हम यकीनन तो कुछ कुन करीब उन्हें जहन्नुम में झोंक देंगे, और झोंकने के बाद ही कुल्लमा नदजत जुलूदुहुम, और जब भी गल गल जाएंगी, सड़ जाएंगी उनकी जिल्दें, बदलनाहुम बदल देंगे हम उनकी जुलूदन जिल्दों से गैरहा, उसके अलावा उनके यानी जिल्द एक दफा गल जाएगी। जैसे हमने पढ़ा ना कि दर्द जो होता है हमेशा इसी में होता है, स्किन में होता है, स्किन के नीचे कोई दर्द नहीं। जिल्द के जितने जो पेन के रिसेप्टर्स अल्लाह तबारक व तआला ने जिल्द में रखे हैं, दर्द जिल्द में ही है, जिल्द से नीचे मसल में कोई दर्द नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी ये सिक्का दिया गया है कि ये हम उनकी जिल्द को एक जल्द गल जाएगी तो हम उसको उसी वक्त बदल देंगे। और वहां पे है कि जब दोज़खियों के जिस्म बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे, यानी बहुत लंबे चौड़े, उनकी खाल की मोटाई भी बहुत ज्यादा होगी, और खुद भी वो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, समझ लें कि कहते हैं कि जिस तरह के मकान इनसे बड़े बड़े उनके जिस्म हो जाएंगे। उसको जिल्द को जब वो जल जाएगी तो अल्लाह ताला दूसरी जिल्द से बदल देंगे, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा उसको अजाब, हालांकि अल्लाह चाहे तो अजाब किसी जिल्द में भी के अलावा भी पैदा कर सकता है, किसी और में भी किसी पेन रिसेप्टर और किसी और, मगर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ जिल्द की दे रहे हैं। और ये साइंस भी यही कहती है कि जिल्द में ही ऐसा है। इसका एक वाकई भी आता है कि एक कोई कॉन्फ्रेंस थी साइंस की, और उसमें एक किसी अंग्रेज ने ये दिया आइडिया है कि जी रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर जो है वो सिर्फ जिल्द में ही है, जिल्द के अलावा नीचे नहीं है। तो उसमें एक अरब खड़ा हो गया था, उसने कहा जी ये तो कुरान में बहुत पहले से। उसने कहा जी कहाँ है? फिर उसने ये आयत पढ़ी कि हम बदल देंगे ताकि तुम अजाब को मजा चखो। फिर वो शख्स मुसलमान भी हो गया। तो ऐसा है कि अगर हम गौर करें कुरान में, समझें उस पर, तो फिर इसी तरह हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक, और इन लोगों से अल्लाह तबारक व तआला इनसे हमें बचाए, इनमें हमें शामिल ना करें कि वो लोग जिनकी खालें बदल दी जाएंगी दूसरों से, लियाज़ूक़ू, ताकि वो चखें अजाब का मजा। इन अल्लाह, और अल्लाह बेशक अजीज़न हकीम, अल्लाह तो गालिब है, हिकमत वाला, अल्लाह जानता हर चीज़ पे उसी गालिब है, जो चाहे करे, और उसी की हिकमत है किसको क्या साथ क्या करना है। अब उसके मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की मिसाल दे रहा है जो ईमान लाए और जिन्हें अमल साले किए, उनको क्या मिलेगा? उन्हें तो, इनको तो, काफिरों को जिन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया, इनको जहन्नुम में और आग, भड़कती हुई आग मिलेगी। और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्हें अमल साले किए, अन करीब हम दाखिल करेंगे ऐसी जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और उनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। कभी मौत नहीं आएगी, जिंदगी खत्म नहीं होगी, कभी जवानी खत्म, जवानी बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, हमेशा जवान, हमेशा तंदुरुस्त, और हमेशा तरोताज़ा, हमेशा, और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसमें शामिल करें। लहुम फ़ीहा अज़वाज, उनमें क्या होगा? उनमें पाकीज़ा जोड़े होंगे। वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, और हम दाखिल करेंगे उन्हें घनी छाँव में, यानी वहाँ पे घनी छाँव भी होंगी। उसमें अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जो ईमान लाए उनको दाखिल करेंगे। और वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरख्त ऐसा होगा कि सवार यकीनन उसके साए में 100 साल तक चलता रहेगा, फिर वो उसको तय ना कर पाएगा। यानी एक दरख्त का साया भी इतना लंबा कि 100 साल तक इंसान चल रहा है, वो साया खत्म नहीं हो रहा। अल्लाह तबारक तआला करेंगे हम ऐसी जन्नतों में दाखिल करेंगे जहाँ घने साए होंगे, जहाँ पाकीज़ा जोड़े होंगे, और नहरें बह रही, नहरें भी हमने पढ़ा है कि बल्कि पढ़ेंगे, पढ़ा ही हुआ सब ने कि किसका पानी की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, शराब की नहरें होंगी, अल्लाह ताला हर किस्म की नहरें, और कोई रोक टोक भी नहीं, ना कोई बिल देना, ना कोई रोक टोक, ना कोई पाबंदी, जिससे चाहो खाओ पियो। तो इसके लिए हमें करना क्या है? सही मानों में ईमान, अल्लाह पर ईमान, और अमल साले, अमल सालेहा, ये जरूरी है। ईमान के साथ हमेशा सिर्फ ईमान कामयाबी का जरिया नहीं है, ईमान सिर्फ अकेले में कामयाबी नहीं, ईमान के साथ अमल साले हर हाल में करना। अमल साले होगा तो ईमान उसके लिए नफ़ेमंद है, वरना खैर चाहे तो अल्लाह की मर्जी है। मगर अल्लाह तबारक व तआला जहाँ भी कुरान में फरमाया आमनू के बाद है आमनू या अमल सालिहात, तो फिर उससे ज़रूर अमल साले का भी जिक्र किया है। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो इसका क्या है? जैसे मैंने पढ़ा ऊपर, झूठ बोलने से गुरेज, किसी को झूठ ना बोलें, तहमत ना लगाएं, किसी की बेजा तारीफ ना करें, ये काम छोड़ दें। और आजकल तो रमज़ान का महीना है, जितनी से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करें, कुरान पढ़ें, समझने की कोशिश करें, और अमल साले करें जितने ज़्यादा। और अब तो ताक रातें आ रही हैं, रातों को जागें। वैसे भी आजकल तो लोगों को रात को जागने का शौक है, मगर उसको रात को ज़ाया ना करें, एक एक लम्हा कीमती है। जागें तो फिर
عبادت کریں, گپ شپ پہ ٹائم نہ لگائیں, ٹی وی نہ دیکھیں, ٹی وی کے آگے بیٹھ کے رات گزار دی اور تاک رات گزر گئی, وہ بہت بڑا نقصان ہے. جس نے جاگنا ہے تو عبادت کرے, نہیں جاگتا تو سو جائے. کم از کم عشاء کی نماز مرد حضرات, عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں تو رات پوری رات کا ثواب مل جاتا ہے. اسی طرح عورتیں اپنے گھر میں پڑھیں, عشاء کی نماز وقت پہ پڑھیں, فجر کی نماز وقت پہ پڑھیں تو انشاءاللہ پوری رات کا ثواب انہیں مل جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. تاک رات کا ویسے بھی 1,000 بہنوں سے بہتر اس کی ایک رات کی بندگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے, ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں, جو بھی چھوٹا موٹا عمل ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے, ہم سب کو جنت الفردوس میں ایک ساتھ جمع کر دیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.